بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں رپورٹرز ڈائری۔ بہت افسوسناک سٹوری جو اسلام آباد میں کافی دہشت اور لوگوں میں خوف و ہراس جس کی وجہ سے پیدا ہوا، وہ تھے ایاز امیر صاحب کے بیٹے شاہ نواز امیر نے جو کام کیا۔ اس وقت سارا انعام جو تھیں جن کا قتل ہوا، ان کے بھائی فاروق انعام ہمارے ساتھ ہیں۔ فاروق صاحب، جتنا بھی اس پر افسوس کیا جائے یا غم زدہ ہوا جائے وہ کم ہے۔ جو فعل سرزد ہوا اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کہاں ایسی لغزش تھی تربیت کی یا قانون کی؟ میرا اس پہ کوئی یہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور تربیت کے بارے میں میرا کوئی نہیں ہے موقف کہ کسی کی کیا تربیت ہو، مگر یہ تو ایک انسانیت کا فیلئر ہے کہ ایک انسان ایسا اس حد تک گر سکتا ہے کہ وہ کسی کا قتل کر دے۔ تو آپ نے اعلان کیا پرسو کرنے کا، اس پورے معاملے میں ایاز میر صاحب کے کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ایاز امیر صاحب کے کردار پہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ جو ہم لوگ تو ان کو پرسنلی نہیں جانتے، اور جیسا بھی ان کے ساتھ جو بھی ان کا تعارف ہے ہمارا، ان کے ڈان میں جو کالم لکھتے ہیں اس سے تعلق ہے۔ ہی سیم ٹو بی اے ویری ریزنیبل پرسن، لکس لائک ہی از اے ایجوکیٹڈ اینڈ ریفائنڈ ہیومن بینگ، مگر اپیرنٹلی ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اس کی اولاد بھی ویسی ہی ہوگی، تو اٹ ڈزنٹ لک لائک دیٹ از دا کیس۔ ابھی تو سب سامنے کھل کے آ گیا۔ انہوں نے رابطہ کیا آپ سے؟ نہیں، ہم سے کوئی نہیں، ایٹ لیسٹ میرے سے تو رابطہ نہیں کیا، اور میرا نہیں خیال کہ انہوں نے میرے والد سے بھی کوئی رابطہ کیا ہے، جہاں تک میری معلومات ہیں ابھی تک۔ اچھا، تو سارا کا جو قتل ہوا، آپ کو کوئی آئیڈیا تھا پہلے کہ شاہ نواز کی طبیعت ایسی ہے یا کچھ؟ نہیں، ہمیں تو کوئی آئیڈیا نہیں تھا، کچھ بھی نہیں پتا۔ ہم لوگ تو یہاں ہوتے نہیں ہیں تو ہمیں کیا پتا ہو اس کے بارے میں، تو ہمیں تو کچھ آئیڈیا نہیں تھا۔ تو سارا کے بارے میں جتنی انفارمیشن میڈیا میں آئی وہ ظاہر ہے لمیٹڈ ہے۔ سارا نے اپنی مرضی سے جب یہ اعلان کیا کہ وہ اپنی مرضی زندگی کا فیصلہ کرنے چاہیے، تو فیملی کا ریئیکشن سر اس میں کیا تھا؟ دیکھیں، مجھے تو نو بڈی واز ایگریڈ ٹو دس، ٹھیک ہے نا، ہمیں اعتراضات تھے، مگر اس کے بعد جب سارا نے اس کے بارے میں بتایا، پھر شاہ نواز نے خود میرے ابو سے بات کی، اس کی والدہ نے بات کی، ہمیں بڑے نائس لوگ لگے نا، ٹھیک ہے، بڑی تہذیب سے بات کر رہے تھے۔ اور جیسے شاہ نواز جیسے ابو نے بتایا، یہ کہہ رہا تھا کہ میں آپ کا تیسرا بیٹا ہوں، آپ فکر ہی نہ کریں، میں یہ کر دوں گا، میں بہت سنبھال کے رکھوں گا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اس کی ماں سے بھی کافی ہمیں تسلیاں ملی، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، اگر اس کی بھی رضا ہے اور سب راضی ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ہم لوگ نومبر میں آ کے فنکشن کر دیں گے، کیونکہ میرے کزن کی بھی شادی ہے، تو کمنگ نومبر جو بھی یہ جو ابھی اگلے مہینے جو نومبر ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے، تو نو ایشوز، مگر بس اللہ کی جو مرضی تھی۔ آپ کیا کہیں گے کہ کسی کے ساتھ ایسا واقعہ دوبارہ نہ پیش آئے؟ کیا احتیاط کرنی چاہیے رشتہ جوڑنے سے پہلے؟ احتیاط رشتہ جوڑنے سے پہلے تو وہ تو بالغ ہوں، جب بالغ ہوں تو اس کے اندر کیا احتیاط، وہ تو بالغ کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ اپنے ذہن سے خود کرے، ٹھیک ہے۔ باقی آگے کیا احتیاط کرنی چاہیے کہ ایسے واقعات نہ ہوں، اس واقعے کو مثالی بنا کے مثالی سزائیں دیں، تاکہ اس طرح کے لوگوں کی جرأت ہی نہ ہو کہ وہ ایسے واقعات آگے ہو سکیں۔ آپ کو پورا ٹرسٹ ہے یہاں کی کورٹس پر؟ یہاں تو کورٹ میں جا کے کیس ہی چینج ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ خیر جو ہسٹری ہے اس کے بارے میں کامنٹ نہیں کروں گا۔ جہاں تک ابھی ہمیں سپورٹ ملی ہے جوڈیشل سسٹم سے یا پولیس سے یا لائرز سے، وی آر ویری کانفیڈنٹ، وی آر ویری ہوپ فل، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یار کہ یہاں انصاف نہیں ملے گا تو اگلے انصاف سے تو کہیں نہیں بچ کے جا رہے نا، تو یہاں کی تو 2 دن کی زندگی ہے، آگے تو جان اسی کو دینی ہے نا، تو پھر وہاں پتہ چل جائے گا۔ تو آپ اس کو پرسو کب تک کریں گے؟ کیونکہ یہاں پر تو کیس بہت لمبے چلتے ہیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پرسو تو ہم تب تک کریں گے جب تک یہ کیس چل رہا ہے، اور میری درخواست میڈیا سے یہ ہے کہ بس اس کو ہائی لائٹڈ رکھے میڈیا کے اندر، اور اس کے اوپر تاکہ اس کیس کے مومنٹم میں کمی نہ آئے چلنے کی، ٹھیک ہے۔ باقی لیٹ دا سسٹم ٹیک اوور اینڈ لیٹ دا سسٹم ریزالو دس کیس۔ ہمارے ساتھ ہیں اسلام آباد کے ایک سینئر صحافی عامر سعید صاحب، جو کہ عرب نیوز کے ساتھ وابستہ ہیں۔ عامر، آپ نے اس کیس کو بڑا کینلی دیکھا، بیک گراؤنڈ آپ جانتے ہیں، ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے گا یہ لرزہ خیز واقعہ جو ہوا، اس کے پیچھے محرکات کیا تھے، اور آپ کتنا جانتے ہیں کلوزلی اس فیملی کو؟ محرکات کا تو ابھی کرامت بھائی اس سٹیج پہ کہنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے اور مختلف باتیں سامنے آ رہی ہیں، لیکن جیسے آج ان کی فیملی نے بھی کہا ہے کہ اس میں ابھی کتنی صداقت ہے، اور ان باتوں میں مطلب اب پوری انویسٹیگیشن ہوگی تو تبھی پتہ چلے گا۔ بظاہر تو یہ ہے کہ وہ پیسے وغیرہ ایکسٹورشن وغیرہ کرتا تھا، اور شاید اسی کے اوپر کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہے،
تو اب ظاہر ہے وہ اب کیس تو کورٹ میں ہے, سب جوڈس ہے, تو آگے دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ سپٹمبر 23 کی نائٹ کو مرڈر ہوا ہے اسلام آباد میں چک شہزاد میں. تو اس کے بعد سے اب فیملی تو یہ یو ایس اور کینیڈا میں تھی, وہاں سے آئی, پھر بچے کی اس کی تدفین ہوئی ہے سارا کی 4-5 دنوں کے بعد. تو اب یہ فیملی کیس تو اگلی 1-2-3 ہیئرنگز میں آئے گا, اور پھر پولیس بھی اپنی انویسٹیگیشن لے کے آئے گی, تو پھر پتہ چل سکے گا مزید ڈیٹیلز کیا ہیں. ایاز امیر صاحب سینئر صحافی ہیں, ان کے بیٹے نے یہ کیا ہے, انہوں نے اس کیس سے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کیا ہے. اس چیز سے کیا کیس پہ کیا فرق پڑے گا؟ کیا انفلوئنس کوئی اور ہو سکتا ہے, یا وہ ڈس ایسوسیٹ ہو کے کیس کو کوئی نہیں؟ ان کے والد تو ایک سیلیبریٹی یا ایک وہ کالمسٹ ہیں, چونکہ نون ایک فگر ہے, تو انہوں نے ڈسوسیٹ کیا ہے یا نہیں کیا, اس سے تو میرے خیال میں کوئی فرق نہیں پڑے گا, اور پڑنا چاہیے بھی نہیں. باقی اس لڑکے کی جو والدہ ہیں, جو ان کے ماموں ہیں, وہ بھی اتنے ہی انفلوئنشل ہیں. وہ چونکہ پبلک آئی میں اس طرح نہیں ہیں, تو لوگوں کو شاید اتنا اندازہ نہیں ہے. تو اب بھی وہ ظاہر ہے انہوں نے ایک پاکستان کا بڑا وکیل ہے, وہ انہوں نے ابھی انگیج کیا ہے, جو اس کے فزیکل ریمانڈ کے بعد وہ اس کو تو کہتے رہے ہیں کہ اس کے کیے کی سزا ملنی چاہیے. ہاں نہیں, وہ میڈیا میں تو جو بھی کہیں, تو ابھی مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے ایک بڑا وکیل جو ہے وہ انگیج کیا ہے, جو ابھی اس کا یہ جو فزیکل ریمانڈ وغیرہ پورا ہوگا, ٹرائل سٹارٹ ہوگا, تو وہ اس کو ریپرزینٹ کرے گا. اور باقی ظاہر ہے وہ اس کی والدہ اور باقی جو بھی ہیں وہ سارے اس بچے کے ساتھ ان ٹچ ہیں, اور وہ ظاہر ہے کیس تو پرسو کریں گے. لیکن اب بظاہر ایک ان کے گھر میں اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا ہے, تو وہ فوری طور پر ظاہر ہے اب اس کے ساتھ کھڑا ہونا یا وہ کرنا, ایک پبلک بیک لیش اوائڈ کرنے کے لیے وہ شاید اس طرح ہے. تو باقی وہ اس کی فیملی تو ظاہر اس کے ساتھ کھڑی ہوگی. ہاں والد جو ہے اس کی ایک ڈیفرنٹ بات ہے, وہ پہلے بھی والد کے ساتھ رہتا نہیں تھا, والدہ کے ساتھ ہی رہتا تھا. تو والد ہو سکتا ہے اس کو وہ سپورٹ نہ دے یا وہ اس طرح, لیکن وہ والد کو پتہ ہے کہ وہ اس کی والدہ ہے اور ماموں ہیں اور وہ سارے لوگ ہیں, تو وہ کریں گے جو کچھ کرنا ہے. اس بچے کی ہسٹری کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. ان کی یہ تیسری شادی تھی, پہلے دونوں شادیاں ٹوٹ گئیں, تو والدین نے کیا اس کو سمجھایا نہیں یا اس پر انفلوئنس کرنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ تھوڑا سا اپنی عادات کو یا چیزوں کو چینج کرے؟ یہ تو کرامت بھائی اب ظاہر ہے وہ ان کے گھر کے یا فیملی کے معاملات ہیں کیا ہیں, لیکن پہلے ہاں 2 شادیاں اس کی ضرور ہوئی تھیں, جو ہفتہ 10 دن 2 ہفتے چلی ہیں, اور مضبوط ہوتی ہیں ہاں, والدین اور پیرنٹس. تو اس کو اب کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن یہ ظاہر ہے ضرور ہے کہ شاید اس بچی کو بھی اس طرح اندازہ نہیں تھا کہ یہ اس طرح کا کوئی ایڈکٹ ہے برے طریقے کا, اور کیونکہ وہ بھی آتی تھی 2-3 دن کے لیے ابو دھابی سے, اور ویکنڈ پہ, اور پھر چلے جانا. تو اس طرح ہے. چلیں, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.